نواز شریف کو 6-7 دفعہ ہسپتال علاج کے لیے لے کے گئے. کیوں یہ زیادتی آپ کر رہے ہیں؟ جس اذیت میں مبتلا کر دیا آپ نے, اس کے بعد جو بھی ریئیکشن آئے گا حکومت ذمہ دار ہوگی اس چیز کے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا محبوب لیڈر ہے, ریجیکٹڈ لوگ ہو, پاکستانی قوم آپ سے نفرت کرتی ہے. کیا ہو گیا ایسا کہ آپ کو رات کی تاریکی میں فراڈ کرنا پڑا؟ آپ ان کو پمز لے گئے, 1 گھنٹے کے لیے لے گئے, اس کے بعد دوبارہ آپ دوڑے ان کو اڈیالہ جیل لے گئے. کیوں اتنا ڈرتے ہیں عمران خان صاحب سے آپ کو؟ جس ملک میں عدالتوں کے فیصلے نہ مانے, اس کے بعد پھر بچتا کیا ہے اس ملک میں؟ اس کے بعد تو یہ بنانا ریپبلک بن جائے گا, بلکہ بن چکا ہے. اور میں اس ایوان کی وساطت سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ نے ایک فیصلہ کیا اور عمران خان صاحب کو ان کا جائز حق دلایا, لیکن رات کی تاریکی میں جو ہوا اس کے اوپر ان کو فی الفور سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. بلانا چاہیے اس حکومت کو کہ آپ ہوتے کون ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے نہیں مان رہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہمیں پتہ ہے آپ کے وتیرے کا, ہمیں پتہ ہے آپ کی عادتوں کا. 90 دن میں انتخابات کرانے تھے, سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ کیا, آپ نے نہیں مانے. لیکن یہ منصور علی شاہ چیف جسٹس نے فیصلہ کیا اس وقت, اور مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا اس کو بھی نہیں مانا گیا. لیکن اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان سٹینڈ نہیں لیتی, اس کے بعد تو یہ پاکستان, یہ ملک عملاً بنانا ریپبلک بن جائے گا. اور اسپیکر صاحب مانگا کیا تھا؟ عمران خان صاحب کا جائز حق کہ عمران خان صاحب کا علاج کرایا جائے. اور ہم نے کوئی لندن ڈیل نہیں کر کے جانا تھا عمران خان صاحب نے, انہوں نے کوئی اپنے جعلی پلیٹلیٹس نہیں کرانے تھے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, ورنہ ہمیں پتہ ہے. اور خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے اس وقت کچھ نہیں کیا. وہی ہماری حکومت تھی کہ جب نواز شریف کی بیماری کی بات آئی ان کو لندن علاج کے لیے بھیجا گیا. اور آج یہ جو ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ ہسپتال میں ان کا علاج ہو رہا ہے, حالانکہ جاتی عمرہ میں 47 دن تک اسپیشل آئی سی یو بنے اس ملک کے اندر. نواز شریف کو 6-7 دفعہ ہسپتال علاج کے لیے لے کے گئے. اسی طرح مریم نواز شریف اس کو علاج کے لیے لے کے گئے. ہمارا جو مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب کا جو علاج ہے وہ ان کی فیملی کی موجودگی میں, چونکہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے وہ آئی اسپیشلسٹ, اس میں ڈاکٹرز ہیں. عمران خان صاحب وہاں پہ ان کی تشخیص ہوگی, اس کے بعد ان کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے کون سا وہاں سے اڈیالہ جیل سے نکل کے آنا تھا یا کوئی ڈیل کرنی تھی, واپس چلے جاتے وہ اڈیالہ جیل. لیکن آپ لوگوں نے ظلم کیا. اسپیکر صاحب کیوں یہ زیادتی آپ کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں گلے پڑتی ہیں. یہ تقریر جو خواجہ آصف کی ہے یہ آن ریکارڈ آ گئی ہے. یہی تقریریں پھر ہم ادھر چلائیں گے اسی اسکرین کے اوپر, آپ کو یاد دلائیں گے کہ جب ہم چیخ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو ان کا جائز حق دے, لیکن آپ نے ان کا جائز جو ان کا حق بنتا تھا آپ نے وہ حق لے لیا اس سے. اور میں اپنے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اب تک تو ہم نے بڑا برداشت کیا, ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس ملک کے اندر ایسے چیزیں نہ ہوں جس سے ریاست کو, جس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. لیکن جو اس وقت پاکستانی قوم میں غصہ ہے, جو پاکستانی قوم اس وقت جس اذیت میں مبتلا کر دیا آپ نے, اس کے بعد جو بھی ریئیکشن آئے گا حکومت ذمہ دار ہوگی اس چیز کے. کیونکہ عمران خان صاحب ایک نظریے کا نام ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا محبوب لیڈر ہے. پاکستانی قوم نے 8 فروری کو یہ ثابت کر کے دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ پاکستانیوں کے دل میں بستے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ ہی اس ملک کو چلانے کے حقیقی وزیر اعظم ہے. لیکن آپ نے ڈاکہ ڈالا مینڈیٹ کے اوپر, اور جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یہ تاثر بنا رہے کہ جی عمران خان صاحب کوئی ڈیل کر کے کوئی انارو لے کے چلا جائے گا ملک سے باہر. عمران خان صاحب نے اگر باہر جانا ہوتا تو 3 سال جو سخت ترین جیل جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں گزاری وہ نہ گزارتا. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں.
اور جو اس وقت آپ ان کو ان کا جائز حق نہیں دے رہے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا آپ عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، سپریم کورٹ کا جب فیصلہ آیا، ہم پوری جماعت نے پورے پاکستانیوں کو اپیل کی، اپنے کارکنان کو اپیل کی کہ آپ نے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے پریمیسز کے قریب نہیں جانا تاکہ عمران خان صاحب کا علاج ہو۔ ہم نے کوئی تقریر نہیں کی، کل بھی ہم کر سکتے تھے، لیکن صرف اس لیے کہ اس معاملے کو ہم پولیٹیسائز نہ کریں۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا، تاکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو مانیں، ہم نے ٹی وی شوز کے اوپر ہمارے ممبران نے بڑے طریقے کے ساتھ بات کی تاکہ ماحول نہ خراب ہو، کیونکہ اگر یہ سیاست کا معاملہ ہوتا اور ہم آپ کے ساتھ سیاست کرتے، ہم آپ کو کچا جواب دیں گے، کیونکہ قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، آپ ریجیکٹڈ لوگ ہو، پاکستانی قوم آپ سے نفرت کرتی ہے، آپ کے لیڈروں سے نفرت کرتی ہے، قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ صحت کا تھا، اور جب نواز شریف کے پلیٹلیٹس کا معاملہ آیا، جب نواز شریف کی بیماری کا معاملہ آیا، اس وقت تھا ہمارے پارٹی میں اختلاف۔ بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ فراڈ کر رہا ہوگا، یہ ڈیل کر رہا ہوگا، یہ NRO لے رہا ہوگا، باہر جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ ان کے خدشات درست ثابت ہوئے، لیکن اس وقت ہماری پارٹی کے اندر بہت سے لیڈران نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ پولیٹیکل معاملہ نہیں ہے، یہ زندگی کا معاملہ ہے، بیماری کا معاملہ ہے، اس لیے ہماری ہی گورنمنٹ کی کابینہ نے اپروول دی کہ اگر علاج مقصد ہے تو جانے دیا جائے لندن ان کو۔ ہم نے جانے دیا ان کو لندن۔ اسی طرح آپ کے جتنے لیڈرز تھے ان سب کا علاج کرایا گیا۔ فہرست موجود ہے، نواز شریف کی فہرست موجود ہے، شہباز شریف کی فہرست موجود ہے، آصف علی زرداری کی فہرست موجود ہے۔ اور جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پرائیویٹ اسپتال شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پم سے قریب پڑتا ہے اس پریمیسز میں، کوئی وہ لندن تو نہیں تھا، کوئی امریکہ تو نہیں تھا، اسلام آباد کے اندر ہی وہ ہاسپٹل تھا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم نے کمٹ کیا، ہمارے وکلاء نے کمٹ کیا کہ ہم ایکسپینسز پارٹی یا فیملی اپنے جیب سے دے گی۔ لیکن کیا ہو گیا ایسا کہ آپ کو رات کی تاریکی میں فراڈ کرنا پڑا؟ عمران خان صاحب کے احکامات یہ تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہ ان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے، آپ ان کو پمز لے گئے، 1 گھنٹے کے لیے لے گئے، اس کے بعد دوبارہ آپ دوڑے ان کو اڈیالہ جیل لے گئے۔ کیوں اتنا ڈرتے ہیں عمران خان صاحب سے؟ آپ کو اگر آپ لوگ پولیٹیکل ہے، آپ کو پولیٹیکل میدانوں میں مقابلہ کرنا آتا ہے، تو کیوں ڈرتے ہیں عمران خان صاحب کے نام سے؟ ہم نے یہاں تک بھی کہا تھا اپنے پارٹی کے اندر سب لوگوں کو کہ عمران خان صاحب کی تصویر بھی اسپتال سے نہ لیکو، اس لیے تاکہ آپ لوگوں کا جو خوف ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ آپ ڈرتے ہیں اس معاملے میں۔ لیکن اسپیکر صاحب، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں بحیثیت تحریک انصاف پارلیمانی لیڈر اپیل کرتا ہوں کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے کیسے امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ ہم نے رات 12 بجے اس ملک میں عدالتیں کھلتے دیکھا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج سپریم کورٹ اپنے ان روایات کو برقرار کرتے ہوئے دروازہ کھولے گی اور عمران خان صاحب کو انصاف دلائے گی اور اپنا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرائے گی۔ شکریہ۔